بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں امیر نامی ایک حافظ قرآن رہتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی سے 2 بچے تھے، بیٹا علی اور بیٹی فاطمہ۔ امیر کو اپنی پہلی بیوی کی موت کے بعد ایک اور شادی کرنی پڑی۔ اس کی نئی بیوی سلمیٰ بہت خوبصورت اور خوش اخلاق تھی، لیکن اندر سے اس کا دل کچھ مختلف تھا۔ وہ اپنے شوہر کے بچوں سے زیادہ محبت نہیں کرتی تھی اور ان کے ساتھ سوتیلے پن کا رویہ اپنائے ہوئی تھی۔ امیر کی زندگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس کی نئی بیوی گھر میں گئی اور بہانے سے ایک عجیب قسم کی حرکتیں کرنے لگی۔ امیر نے کئی بار محسوس کیا کہ سلمیٰ رات کے وقت جاگ رہی ہوتی ہے، کچھ چھپاتے ہوئے جاتی ہے، کبھی دوسرے کمرے میں اور کبھی چھت پر بیٹھ کر کچھ بڑبڑاتی ہے۔ ایک دن امیر کو اچانک یہ محسوس ہوا کہ گھر میں موجود گھی کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ اس کے استعمال کا کوئی خاص موقع نہ تھا۔ اس نے سلمیٰ سے پوچھا تو اس نے ٹال مٹول کرنے لگی۔ امیر کو کچھ شک ہوا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ چند دن کے بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ امیر جب رات کے وقت تہجد پڑھ کر گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا ایک بندر اس کے گھر کے پچھواڑے میں کچھ نوچ رہا ہے۔ امیر قریب جا کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا بندر بھاگ گیا۔ یہ منظر امیر کے دل میں خوف اور تجسس بھر گیا۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ بندر وہاں کیا کر رہا تھا اور یہ سب کیا ماجرا ہے۔ اگلے دن امیر نے سلمیٰ سے اس واقعے کا ذکر کیا، لیکن اس نے ہنستے ہوئے بات کو مذاق میں ٹال دیا۔ تاہم امیر کو دل میں بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے سلمیٰ کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی۔ بچوں نے بتایا کہ سلمیٰ اکثر انہیں اپنے کمرے میں آنے سے منع کرتی ہے اور اس پر سخت نظر رکھتی ہے۔ ایک رات امیر نے فیصلہ کیا کہ وہ سلمیٰ پر نظر رکھے گا۔ اس نے آدھی رات کو خاموشی سے اپنے کمرے سے نکل کر سلمیٰ کے کمرے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے سلمیٰ کی کچھ آوازیں سنائی دی جو کہ ایک عجیب لہجے میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سلمیٰ کے پاس ایک پرانا صندوق کھلا ہوا تھا جس میں کچھ انسانی ہڈیاں اور کپڑے تھے۔ وہ ان چیزوں کو گھی میں لپیٹ رہی تھی اور کچھ بدوائیں دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو امیر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ سلمیٰ کے اس عجیب و غریب عمل کا تعلق اور اس بندر اور گھی کے استعمال سے ہے۔ اس نے جلدی سے دعا پڑھنا شروع کی، لیکن اسی وقت سلمیٰ نے اسے دیکھ لیا۔ یہاں کہانی ایک عجیب موڑ پر پہنچ گئی جہاں امیر حیران اور خوف زدہ تھا۔ اس کی بیوی کس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ امیر نے جب سلمیٰ کو اس عجیب و غریب چیزوں کے ساتھ دیکھ لیا تو اس کے اندر خوف اور تجسس بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگا، مگر اتنی دیر میں سلمیٰ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ سلمیٰ کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس نے امیر کے دل کو اور زیادہ دھڑکا دیا۔ سلمیٰ نے اسے ایک عجیب لہجے میں کہا، امیر، تم نے جو دیکھا ہے وہ سمجھنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ امیر نے ہلکی آواز میں جواب دیا، یہ سب کیا ہے؟ تم آخر کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کس چیز کی ہڈیاں ہیں اور یہ گھی کیوں لگا رہی ہو؟ سلمیٰ نے ایک پرسرار ہنسی کے ساتھ کہا، یہ تمہارے سوالوں کا جواب تمہارے بس کی بات نہیں۔ بس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کا مقصد تمہیں اور تمہارے بچوں کو بچانا ہے، ورنہ تمہاری پہلی بیوی کی روح سے نہ مجھے بیٹھنے دے گی نہ تمہیں۔ یہ سن کر تو امیر کے دل میں اور زیادہ خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے حیرانی سے کہا، میری پہلی بیوی کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ سلمیٰ نے آنکھیں بند کی اور ایک سرگوشی میں کہا، تمہاری پہلی بیوی زینب تمہاری محبت میں پاگل تھی۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے ایک بدعا کی تھی کہ تمہیں اس کے بعد کسی عورت سے سکون نہیں ملے گا، اور اب اس کی روح اس بندر کی شکل میں واپس آ چکی ہے تاکہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ گھی اور ہڈیاں ایک عمل کا حصہ ہیں تاکہ زینب کی روح کو سکون پہنچایا جا سکے اور وہ تمہیں چھوڑ دے۔ امیر کو سلمیٰ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو ایسے لگ رہا تھا کہ سلمیٰ شاید اسے پاگل بنا رہی ہے یا کسی جادو ٹونے میں مبتلا ہے، لیکن اس رات جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ بھی حقیقت کے سے بالکل بھی پرے نہیں تھا۔ اسے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آیا اس کی بیوی واقعی کچھ شیطانی عمل کر رہی ہے یا واقعی زینب کی روح واپس آ چکی ہے۔ اب امیر کے دل میں
ایک اور سوال جاگا کہ کیا سلمیٰ واقعی اس عمل کے ذریعے زینب کی روح کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر خود کوئی چال چل رہی ہے؟ امیر کو سلمیٰ کی باتیں سن کر خوف اور تجسس کا شدید احساس ہوا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، دل میں سوالات اور شک کی کیفیت لیے۔ اگلی رات امیر نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ اگلی رات جیسے ہی وہ سو گئے، امیر خاموشی سے اٹھا اور گھر کے پچھواڑے گیا، جہاں وہ بندر دوبارہ نظر آیا۔ یہ بندر دوبارہ کچھ نوچ رہا تھا اور امیر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے تو رک گیا اور اسے گھورنے لگا۔ بندر کی آنکھوں میں جو عجیب و غریب وحشت اور دکھ تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ امیر اس کے قریب پہنچا اور غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے بندر کے نوچنے کی جگہ پر انسانی ناخن اور بال دکھائی دیے۔ امیر کے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید یہ اس کی بیوی زینب کی قبر ہے اور یہ بندر اسے نوچ رہا ہے۔ اسے حیرانی بھی ہوئی کہ یہ بندر زینب کی قبر کے قریب ہی کیوں موجود ہے، اور یہ خیال اس کے لیے ناقابل یقین تھا کہ ایک بندر زینب کے بدن کے حصوں کو نوچ رہا ہے۔ اس نے اگلی صبح گاؤں کے عالم سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عالم نے امیر کی بات سن کر اس پر قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے اور اللہ سے مدد طلب کرنے کا کہا۔ عالم نے امیر کو بتایا کہ اسلام میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، مگر کچھ ناپاک چیزیں چل رہی ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے نیک اعمال اور ذکر الہی ضروری ہے۔ اسی رات امیر نے تہجد کے بعد طویل دعا مانگی اور اللہ سے رہنمائی کی درخواست کی۔ اس نے اپنے بچوں اپنے قریب کر لیا اور اس سے محبت سے باتیں کی تاکہ ان کے دلوں میں خوف نہ ہو۔ اچانک آدھی رات کو ایک تیز چیخ کی آواز نے سب کو جگا دیا۔ یہ چیخ سلمیٰ کی تھی۔ امیر نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو اس نے پایا کہ بندر اب سلمیٰ کو نوچ رہا تھا۔ سلمیٰ خوف کے مارے چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، معاف کر دو۔ امیر نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسی لمحے سلمیٰ نے ایک تلخ سچ اگل دیا۔ سلمیٰ نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس نے لالچ حسد کی وجہ سے زینب کو جادو کے ذریعے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ زینب مر چکی ہے، لیکن زینب کی روح اس سے انتقام لینے کے لیے بندر کی شکل میں واپس آ گئی تھی۔ سلمیٰ نے اپنی حرکتوں کے ذریعے زینب کی روح کو تحقیر کرنے کی کوشش کی تاکہ امیر اور اس کی بچوں کو قابو میں رکھ سکے، مگر اس کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ زینب کی روح نے اسے اس کے اعمال کا جواب دینے کے لیے دھکیل دیا تھا۔ سلمیٰ نے اس اعتراف کے بعد بندر ایک دم غائب ہو گیا اور اسی وقت سلمیٰ بھی بے جان ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس واقعے سے امیر اور اس کے بچوں پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی کسی شخص کے ساتھ حسد، نفرت کے جذبے کو نہیں پالیں گے۔ امیر کے لیے یہ سب کچھ حیران کن اور خوفزدہ تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سلمیٰ کی حقیقت سب کے سامنے لائے گا۔ اس رات اس نے بچوں کو لے کر دعا پڑھنا شروع کی اور پوری رات جاگتا رہا۔ اس کی توجہ صرف اللہ کی مدد حاصل کرنے پر تھی۔ دوسری طرف سلمیٰ خوف میں مبتلا تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے برے اعمال کا انجام قریب ہے۔ اسی رات جب وہ اپنے شیطانی عمل کے لیے گھی اور ہڈیوں کے ٹکڑے لے کر باہر نکلی تو اچانک اسے بندر کے غصے بڑی نظر آئی اور اس نے دیکھا کہ بندر اسے گھور رہا تھا، جیسے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلمیٰ نے خوف میں چیخنا شروع کر دیا، مگر اس کے قدم جیسے ہی زمین پر جم گئے تھے، بندر اس پر چپٹ پڑا اور اسے زور زور سے نوچنے لگا۔ سلمیٰ کی چیخیں پورے گاؤں میں گونج اٹھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ لوگوں نے اس کو نفرت سے دیکھا اور اس کے گناہوں کا انہیں اندازہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگلی صبح سلمیٰ بے جان لاش گاؤں والوں کو اس پچھواڑے میں ملی۔ گاؤں والوں نے منظر دیکھا اور لرز اٹھے۔ انہوں نے اسے دفن کیا اور امیر اس کے بچوں کی تعزیت کی، مگر یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور شیطانی عمل تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان دوسروں کے لیے برائی سوچتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے تو اسے آخرکار اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ لالچ، حسد، جادو جیسے برے اعمال کرنے والوں کے لیے دنیا آخر میں سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہی انسان کو سکون اور امن دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو، پلیز میرے پیارے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔